السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں جناب آغا سلطان جی کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ایک بار پھر حسین ڈے میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان وہ فیصلہ کن مرحلہ ہے جس نے انسانیت کو یہ درس دیا کہ امن کی بنیاد ظلم کے سامنے سر جھکا دینے میں نہیں بلکہ حق اور انصاف کی پاسداری میں ہے۔ اس پیغام کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم یوم حسین مناتے ہیں تاکہ انسانیت کو عدل، حریت اور امن کا وہ سبق دوبارہ یاد دلایا جا سکے جو کربلا نے دیا تھا۔ آج کی دنیا ترقی کے بلند مقامات پر فائز ہونے کے باوجود نفرت، تعصب، فرقہ واریت اور عدم برداشت کا شکار ہے۔ ایسے پرآشوب دور میں امن عالم کی بنیاد اسی وقت مضبوط ہو سکتی ہے جب ہر انسان کو اس کے مذہب، نسل، زبان اور تہذیب سے بالا تر ہو کر عزت اور برابری کا حق دیا جائے۔ اسی کو آج کی اصطلاح میں سیکولرزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر ہم واقعہ کربلا پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام کسی ایک گروہ یا قوم تک محدود نہیں تھا۔ آپ نے انسانی قدر و منزلت، عدل اور حریت کے لیے قربانی پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد انسانیت کو ظلم و جبر سے نجات دلانا تھا۔ اسی لیے کربلا کا پیغام ہر مذہب اور ہر دور کے افراد کے دلوں میں زندہ ہے۔ اسی سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی عظمت اور ان کی پیروی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رغب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ حدیث سفینہ کو المستدرک علی الصحیحین میں روایت کیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ بنگلور کے استاد شاعر جناب غفران امجد صاحب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ کیجئے کہ اہل زمیں تلک نہیں عظمت حسین کی، عرش بری بھی کرتا ہے مدحت حسین کی۔ جنت مجھے بتا تیری قیمت ہے اور کیا، میرے خزانے میں ہے محبت حسین کی۔ نہر فرات روتی ہے اپنے وجود پر، دنیائے صبر پر ہے حکومت حسین کی۔ سردار انبیاء ہوں علی ہوں کہ فاطمہ، غم سب کا بن گئی ہے شہادت حسین کی۔ اور کس منہ سے وہ یزید کی توصیف کرتے ہیں، ان کو خبر نہیں کہ ہے جنت حسین کی۔ اور ذکر غم حسین کی مجلس ہے عرش پر، تاروں میں جھلملاتی ہے نسبت حسین کی۔ آواز حق اٹھاتا ہے امجد کوئی بھی جب، آنکھوں میں آنے لگتی ہے صورت حسین کی۔ آنکھوں میں آنے لگتی ہے صورت حسین کی۔ آپ سبھی نے خدائے سخن حضرت میر انیس کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے ان کے والد حضرت میر خلیق کا لکھا ہوا ایک مرثیہ پیش کروں گی۔ جب بالی سکینہ پہ یتیمی کی شب آئی، اور شام کے زندان میں وہ تشنہ لب آئی، کہنے لگی ماں سے کہ اب آفت غضب آئی، بابا نہیں اس گھر میں مجھے نیند کب آئی۔ میں جانتی تھی شام میں بابا سے ملوں گی، جیتی اسی امید پہ تھی اب نہ جیوں گی۔ ارمان میرے جی کے رہے جی ہی میں سارے، معلوم ہوا بابا کہیں دور سے دھارے،
رش آتا مجھے کانوں کے ہے درد کے مارے، یہ لاڈلی بابا کو کہاں جا کے پکارے، اماں جی کہوں لیتی بلائیں ہوں تمہاری، کیا یہاں سے بھی آگے گئی بابا کی سواری، میں کہتی تھی بابا سے جو اب ہوگی ملاقات، تسلیم تو کر لوں گی پکڑنے کی نہیں بات، وہ گود میں لینے کو بڑھائیں گے اگر ہاتھ، کہہ بیٹھوں گی الفت نہیں تم کو تو میرے ساتھ، دل میں میرے شکوے کی بہت باتیں بھری ہیں، پر روٹھوں میں آپ کس سے جو بابا ہی نہیں ہے، گو نیند نہیں گود میں ماں کی تجھے آتی، آ جا میری گودھی میں لگاؤں تجھے چھاتی، تب ہچکیاں لیتی ہوئی اور اشک بہاتی، گودھی میں پھوپھو اپنی کی آئی یہ سناتی، جس چھاتی پہ سر رکھتے ہی سو جانے کی خو تھی، قربان میں اس چھاتی کی کچھ اور ہی بو تھی، زینب کو جو یہ بات بھتیجی نے سنائی، آنسو تو کیے ضبط ولے چھاتی بھرائی، پھر دل میں لگی کہنے کہ ہے میرے بھائی، اب حشر تلک اس سے ہے درپیش جدائی، افسوس ہوئی اتنی بھی قدرت نہ بہن کو، جو لاش اٹھا بھائی کی لے جاتی وطن کو، یہ کہہ کے سکینہ کو جو زانوں پہ لٹایا، اس دختر بیتاب نے ایک چین سا پایا، پھر لوریاں دے اور تھپک کر جو سلایا، سوتے ہی اسے خواب میں بابا نظر آیا، قدموں کے اوپر گر پڑی یہ بین سنا کر، تم روٹھے تھے ہم نے ہی منایا تمہیں آ کر، یہ کہہ کے جو منہ چوم کے پھر چھاتی لگایا، کہنے لگے صد شکر کہ میں نے تجھے پایا، بیٹی نے جو سر چھاتی سے بابا کے اٹھایا، خنجر کا نشان حلق پہ اس کو نظر آیا، بولی کہ میرا کان فقط زخمی ہوا ہے، حال اپنے گلے کا تو سناؤ کہ یہ کیا ہے، میرا تو فقط کرتا ہے لہو میں ہوا تر، تن پہ تو تمہارے ہے لگے نیزہ و خنجر، تھی درد سے کانوں ہی کے بیتاب میں دختر، اور ڈوبے ہو تم خون کے دریا میں سراسر، اس وقت جو یہ سرخ سی پوشاک ہے بر میں، یہ کپڑے تو تم نے کبھی پہنے تھے نہ گھر میں،
حضرت نے کہا کیا تجھے حال اپنا سناؤں، غمگین ہے تو آگے ہی سے کیا تجھ کو کڑھاؤں، ہے زخم جو تن پر لگے کیا ان کو دکھاؤں، خنجر سے گلا کٹنے کی کیا شرح بتاؤں، پر اتنا کہے دیتا ہوں تجھ اشک فشاں سے، پانی کو ترستا ہوا آیا ہوں جہاں سے، اس بچی نے دیکھی جو چچا اپنے کی صورت، جب آ گیا ایک بار اسے جوش محبت، چھاتی سے لپٹم کی وہ روئی وہ بشدت، اور بولی کہ تم کو نہیں مجھ کو ہے ندامت، گر مشق تمہیں دے کے میں بھجواتی نہ گھر سے، ہو جاتے قلم بازو نہ یوں تیغ و تبر سے، بیٹھی ہوئی تھی گود میں پاپا کی میں اس آن، کس طرح جدا ہو گئی پھر ان سے میں نالاں، قاسم گئے کدھر گئے کس طرف چچا جان، اکبر ہے کہاں اور کہاں اصغر ناداں، مر ہی کے آگے تو ہوا تھا میرا جینا، اب کی کسی صورت نہیں جینے کی سکینہ، کئی چاک گرے بان ہر ایک بولیے اس جان، ماتم تو سکینہ کا کرے باندھ کے حلقہ، وہ خان وہ سر بیچ میں اور بچی کا مردہ، گرد اس کے تھا گل بیبیوں کسی نزنی کا، عابد بھی خلیق اس گھڑی سوزے جگری سے، اس نوح کو پڑھتے تھے کھڑے نوح گری سے، جب بالی سکینہ پہ یتیمی کی شب آئی، اور شام کے زندان میں وہ تشنہ لب آئی، اور شام کے زندان میں وہ تشنہ لب آئی۔ شکریہ۔